بلا تاخیر بلا تمہید قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آپ سے التماس کرتا ہوں اپنے خطاب ذیشان سے نوازتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله صدق الله العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ معزز و محترم جملہ سامعین و حاضرین، اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، جملہ غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسان نعت کونسل کے جملہ معزز ممبران، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو حسان نعت کونسل کے تمام عہدیداران اور خدام کو اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منعقد کرنے پر بھی مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو اس میں شرکت کی سعادت پانے پر بھی مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کا اور حسان نعت کونسل کے جملہ ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور پیر سیال غریب نواز اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے مجھے یاد فرمایا اور کچھ عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے، دوسری بات کا تعلق فضیلت کے ساتھ ہے۔ تربیت کے ساتھ تعلق تو یہ ہے کہ ہم آپ سب یہ جتنے میرے بھائی بزرگ اسٹیج پہ یا خاص طور پر سامنے موجود ہیں، یقیناً ہر سال اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء کرام کی زیارت بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن سنتے ہیں، نعت خوانی سنتے ہیں، مشائخ کی زیارت کرتے ہیں، خطابات سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ سال کے دوران مختلف پروگراموں میں میلاد شریف کے جاتے رہتے ہوں گے۔ تربیت کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ میں ان سارے مقاصد کو تو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ایک مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب کسی محب کو پتہ چلے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے
جب کسی محبت کرنے والے کو پتہ چلے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، محبت اگر سچی ہو تو محب کے قدم خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ بڑی سکون سے، بڑے اطمینان سے، بڑی حیرانگی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ آپ کو یہ بھی ہم نے روٹین کے خطبے میں کہا کہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنوں نے پڑھا ہے یا کتنوں نے نہیں پڑھا، اور میں نے السلام علیکم بھی کہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کتنوں نے وعلیکم السلام کہا ہے۔ لیکن اس جملے پہ دھیان دیں کہ میں آپ سب جو حاضر ہوئے، تو حاضری کا مقصد میں نے عرض کیا ڈھیر سارے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جب محبت کرنے والے کو پتہ چلے کہ میرے محبوب کا فلاں جگہ ذکر ہو رہا ہے تو اس کے قدم کھنچے کھنچے اٹھے اٹھے چلے آتے ہیں۔ ذوق اپنا اپنا ہے، آپ میں سے کوئی نعت سے سرور پائے گا، کسی نے تلاوت سے لطف پایا، کوئی علمی نکات سنے گا، کوئی خطابات سنے گا، کوئی زیارت کرے گا، ہر ایک کو اس کے اپنے شوق ہے۔ ایک کو ذرا کم ہی رہنے دیں، کوئی گل دی سمجھ آوے لوگ، ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق اس میں سے حظ اور حصہ پائے گا۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ مجھے بھی آئے ہوئے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ تو شاید ہو ہی چکا ہے، کچھ آپ کی خدمت میں کلام کروں گا، کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ آپ یقیناً، میرا خیال ہے کہ عشاء کے فوری بعد سے 8-9 بجے سے آپ تشریف فرما ہوں گے۔ رات کے 12 بج رہے ہیں اور مجھے پروگرام کا شیڈول بتا رہا ہے کہ ابھی 2-3-4 گھنٹے آپ کو اور تشریف فرما ہونا ہوگا۔ برکت کی بات ہے جتنا آپ بیٹھیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں، کئی محفلوں میں جاتے ہیں، آج بھی تشریف لائے ہیں، 6-8 گھنٹے آج بیٹھے ہیں، بیٹھیں گے، یقیناً ثواب ملے گا، یقیناً اجر ملے گا، یقیناً برکتیں ملیں گی، یقیناً رحمتیں ملیں گی۔ لیکن سوال یہ ہوگا کہ عمل کی زندگی میں اور آپ اس جگہ سے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اتنا وقت آپ بیٹھے اور بیٹھیں گے، ماشاءاللہ میں نے کہا ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، برکت مل رہی ہے، رحمت مل رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی توجہات اور حضور کے فیضان۔ ابھی آپ نے حضور پیر سیال غریب نواز کے شہزادے کی زیارت کی ہے، ملفوظات سنے ہیں، خیر کے کلمات سنے، تو یہ سارا اپنی جگہ ہے، برکتیں اپنی جگہ، رحمتیں اپنی جگہ، کرم اپنی جگہ، نظر اپنی جگہ۔ لیکن آپ جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے، چلو لے جانا بات کی بات ہے، 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، ذرا میں اب یہ تو نہیں پوچھوں گا آپ میں سے کسی سے، ذرا صوفیاء کا طریقہ شرمندہ کرنا نہیں ہوتا ہے، میں اگر آپ کے دل پہ دستک دے کے پوچھوں کہ آپ میں سے عشاء کی نماز کس کس نے پڑھی ہے، اور آپ میں سے فجر کی نماز پڑھنے والا خوش نصیب کون ہوگا، کس کی توجہ اس طرف جائے گی؟ اور اگر اب میں یہ بھی پوچھ لوں کہ بھائی آپ میں سے باوضو کتنے بیٹھے ہیں، چلو میں یہ بھی نہیں کہتا آقا کے میلاد میں آئے ہو ننگے سر بیٹھے ہو، میلاد والوں نے لاکھوں روپے لگا دیا ہے، کو 2-4 ہزار روپے دی ٹوپیاں ہی لے کے رکھ دینیاں سی، جڑا آوے حضور دا میلاد ننگے سر نہ سنے، سر ڈھانپ کے سن لے۔ توجہ یہ میں نے بتانا ضروری ہے، اس طرف آپ سب کی توجہ دلانا ہمارا فرض ہے۔ آپ دیکھیں اپنا وقت چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کے، آپ اب بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، او بھائی حضور علیہ السلام کے میلاد کا کیا کہنا؟ میں اس پر ایک حدیث سنا کہ میں نے کہا کہ ایک بات کروں گا تربیت پر اور ایک بات کروں گا فضیلت پر، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ حضور داتا صاحب کی بارگاہ سے آئے، حضور پیر سیال کی بارگاہ سے آئے، سمجھ آ گئی تو شعر ترنم نال پڑھنے میں نے بھی بڑے آؤں میں بھی چشتی ہاں،
تو پکا چشتیاں، ٹھیک ہے، لیکن ماحول جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں پیغام دینا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک اس پہ آپ کو عرض کرتا ہوں، پھر فضیلت کی بات پہ آتا ہوں، اور یہ سمجھانے کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، توجہ کے لیے ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف دلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو حضور کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ اچھا اگر کوئی دل کر پہ آ تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، اگر کوئی تھوڑی جی ہل جل ہو پئی ہے، اگر سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ تو بچے ویسے زیادہ زور نال بولے نے، بڑے فی الحال بھی خاموشی بیٹھے ہیں، ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ، جیوندے رہو۔ حضور علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آگے بڑھ کے چلو میں لے لیتے، ہتھیلی میں لے لیتے، وہ پانی لے لیتے، پانی لے کے کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے بازوؤں پہ مل رہا ہے، اور اگر کوئی براہ راست وہ برکت والا پانی نہ لے سکتا تو جو پیچھے کھڑے ہوتے وہ کہتے تھوڑا جا میں نہیں دیں گی۔ بالکل سبحان اللہ، تو یار یقین رکھو ثواب لبدا، بے شک یقین رکھو ثواب لبدا۔ اگر کسی کو پانی دستیاب نہ ہوتا، وہ پانی براہ راست اس کے چلو قطرے نہ لے سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی مبارک کا ہاتھ تر اور گیلا ہوتا، وہ اپنا خشک ہاتھ حضور کے اس صحابی کے تر ہاتھ کو لگا کے اپنے ہاتھ کو تر کر کے اپنے چہرے پہ ملی۔ اور میں بڑا ذمہ دار آدمی ہوں، اور ذمہ دار جگہ سے تعلق ہے میرا، کچی گل تو میں ویسے زیب نہیں دیں دی، حوالے دا میں ذمہ دار ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات کے لیے آپ کے سامنے ہوتا رہا، حضور علیہ السلام کرواتے رہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہوئے کی کر دے پہ تسی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بھی عام ہی پانی ہے، آب زمزم لے کے آ رہی ہو تو کہتے ہیں تھوڑے کول پانی کوئی نہیں، آئے ہائے، جو ہمارے پاس پانی ہے وہ اور ہے، جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکل کر آب زمزم بنا ہے وہ پانی ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ کوئی اور وضو کرے تو اس کے بدن سے لگنے والا پانی اور ہے، محبوب کائنات کے بدن سے پانی مس کر جائے تو اس پانی کی بات ہی بے شک۔ حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں نہ روکا نہ ٹوکا۔ کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ السلام کے بدن کے ساتھ لگنے والے اس پانی میں شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ توجہ ہے اس پر؟ میں بڑی نفیس سی دلیل دینے لگا ہوں۔ اچھا ویسے جو کہہ دے کوئی سبحان اللہ تو میں نے بھی تھوڑا جا گل کر پائے گا، میں بھی اپنا یار چلو کوئی گل سمجھ آتی گئی۔ آب زمزم، حدیث پاک میں ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم میں شفا ہے، اس کو تم جس نیت سے پیو گے اسی نیت سے فائدہ ملے گا۔ کیا مطلب؟ کسی کو بھوک لگی ہے، بھوک مٹانے کی غرض سے پیے گا، اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ کسی بیماری کی شفا کی نیت سے پیے گا، اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اور اگر کوئی جسم میں درد ہے تو اللہ تعالیٰ اس درد کو دور کر دے گا۔ لوگوں کو دیکھا ہے اکھاں سوٹ رہے ہوندے، سینے پہ مل رہے ہوندے، سمجھ آ گئی، پی رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پانی میں شفا ہے، اس پانی میں شفا۔ توجہ ہے جناب؟ بڑی نفیس سی بات ہے، یہ تو سمجھ آ جاوے تو سبحان اللہ۔ آب زمزم
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے، ایڑیوں سے مس کرنے سے، رگڑنے سے نکلنے والا پانی کا چشمہ، ایسا ہی ہے نا؟ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا، چل پڑا، آج بھی چل رہا ہے۔ شفا ہے کوئی نہ؟ کچھ شک کر سکتا مسلمان؟ ایک دفعہ ایڑیاں رگڑی پانی نکلا، ایک دفعہ ایڑیاں رگڑی پانی نکلا، پانی چل پڑا، اس کی شفا میں کوئی شک؟ بولو، کوئی شک نہیں۔ تو جو پانی محبوب کائنات کے بدن سے براہ راست لگ رہا ہو، وہ تو پتہ نہیں کب لگا، کتنی ہزار سال گزر گئے، پانی چل رہا ہے، فیضان جاری و ساری ہے، اور اس کی شفا آج موجود ہے جو براہ راست محبوب کائنات کے بدن سے لگ کے حضور کے صحابی کے ہاتھ پہ آئے گا، اس کے شفا کے ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ موضوع الگ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام لیتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، اور یہ حدیث اتنی تو آپ نے سنی ہوگی، اس سے اگلا ایسا شاید کم سنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے پوچھا، جب وہ پانی لے رہے تھے نا، آقا کریم علیہ السلام فرمایا، بھئی اے تو سن کیوں لیندے پہ ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کس لیے لے رہے ہو؟ یہ پانی لے کر کیوں مل رہے ہو؟ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حب اللہ و رسولہ، اللہ کے محبوب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ ہاتھوں سے مس کر کے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ یہاں رک کر توجہ کے لیے، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا، بھئی تم یہ پانی کیوں ملتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کرنے والے حضور کے صحابہ کہ حضور ہم محبت کرتے ہیں، یہ نقطہ ذرا سمجھنا، یاد رکھنا، آگے سمجھ آئے گا۔ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ کا رسول تم سے محبت کرے؟ میں نے کہا رک کے سمجھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور ہم محبت کرتے ہیں آپ سے، دعویٰ کرنے والے حضور کے صحابہ، ہم محبت کرتے ہیں اس لیے یہ پانی چہروں پہ ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم کہتے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں، میں تمہیں وہ کام نہ بتا دوں کہ پھر تمہیں محبت کی ضرورت نہ رہے، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے؟ لیول دیکھو۔ چلو اس کو میں ذرا رک کر قرآن مجید کی آیت سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات ذرا پکی پیڈی ہو جائے، مدلل اتھینٹک ہو جائے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان کو آپ فرمائیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارا اعلان ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو محبوب ان کو کہو پھر میرا کہنا مانو۔ اگر محبت کرتے ہو تو محبت خالی یہ نہیں کہ 6 گھنٹے بیٹھ کے میرا ذکر سن کے خالی چلے جاؤ، پھر میری محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر میرا کہنا مانو۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ۔ فرمایا پہلے محبت تم کرتے تھے، پہلے محبت تم کرتے تھے، میرے محبوب کی اتباع کرنا شروع کر دو، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ پہلے تم محب تھے،
اللہ محبوب تھا، میرے محبوب کو درمیان میں لے آؤ، پھر تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ لیول چینج ہو گیا، جی جی کیا کہنے ہیں، الٹ ہو گیا نا، لیول چینج اور اوپر کا چلا گیا۔ اسی آیت سے میں نے کہا، صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ تم وہ کرنا شروع کر دو، اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ کا رسول بھی۔ اب ذرا توجہ چاہیے، تربیت والی بات مکمل ہونے جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کریں، تو پھر کام کرنے والا یہ ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ ہم نے اللہ کی رضا کو، اللہ کے محبوب کی رضا کو سمجھ لیا ہے کہ تسبیحاں پھیرنے سے ہی شاید رب راضی ہوتا ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان تسبیحوں کے پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تیرے تسبیح ہے، جیب میں تیرے سود کا پیسہ ہے۔ ہاتھ میں تیرے تسبیح ہے اور تو اپنی بہن کا حق زمین کا دبا کے گھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس کا حق نہیں دے رہا، پہلی صف میں تو نمازیں پڑھتا ہے جا کے، ساری عبادات کرتا ہے، لیکن تیری گردن پہ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ فرمایا جب بات کرو تو پھر جھوٹ نہ بولو، پھر سچ بولو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے۔ دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے نا تو خیانت نہ کیتا کرو، جب کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کیا کرو۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسی کا دھیان رکھا کرو۔ تربیت کی بات میلاد پاک کے حوالے سے مکمل ہوئی، وہ یہ کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ کمال ہے بھائی، نماز بھی چنگی، روزہ بھی چنگا، حج بھی چنگا، زکوٰۃ بھی چنگی، یہ سارا کچھ اچھا ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں مسلمان پھر بھی نہیں بھائی، کیوں؟ نہ کٹ مروں جب تک میں شہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو یہ کٹ مرنا کیا ہے؟ صرف گردن اتارنا نہیں، کٹ مرنا یہ ہے کہ یا رسول اللہ اے میری مرضی باہر پئی ہے، میری خواہش باہر پڑی ہوئی ہے، میری مرضی پشت کے پیچھے ہے، یا رسول اللہ آپ کا حکم پہلے ہے، آپ کی اطاعت پہلے ہے اور آپ کا حکم پہلے ہے۔ تربیت کی بات مکمل ہوئی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ ساڈا فرض ہے نا جناب، بھاویں تسی سبحان اللہ کہو تے بھاویں نہ کہو، سمجھ آ گئی، بھاویں تہاڈا جو دل کردا کہو، لیکن ہم نے اپنا مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ارادہ کرو، تہیہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کرو کہ جہاں کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو دور کریں۔ بے نمازی ہیں تو نمازی بنیں، نمازیں پوری نہیں پڑھتے تو اللہ پوری پڑھنے کی توفیق دے۔ حق تلفی کرتے ہیں کسی کی، دوست کی، عزیز کی، رشتہ دار کی، محلے دار کی، کسی بھی جگہ کو کام کاج میں بددیانتی ہے، خیانت ہے، مال تول ناپ تول میں کمی ہے، کاروبار میں کہیں ڈنڈی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بہنوں بیٹیوں کے لیے بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، غیبت ہے، ان ساری چیزوں سے بچو، ان ساری چیزوں سے نکلو تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت مجھ آپ کو نصیب ہو جائے۔ اگلی بات فضیلت والی، آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں وہ لوگ بہت پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا دی بھی لوڑ کوئی نہیں، خدا کیا کرنا ہے، معاذ اللہ، ایتھیسٹ، دیری ہے، کہتے لے ہر شے موجود ہے، کھانا پینا روٹی پانا سمجھ آ گئی، پڑھو کاروبار کرو پیسہ کماؤ کھاؤ پیو ٹوٹ جاؤ، خدا کتوں آ گیا معاذ اللہ، وہ کتوں لوڑ پہ گئی بھائی۔ اسی طرح بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کی کیا ضرورت ہے، استغفر اللہ، اپنے دماغ میں جو آتا ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے اس طرح کرو، اپنی زندگی گزارو، جو چنگا لگے کر لو، جو مندہ لگے چھوڑ دو، ختم۔ اور اس سے آگے پھر صرف یہی نہیں رکتا کہ کہتے ہیں صحابہ کرام دی کی لوڑ ہے بھائی، معاذ اللہ اہل بیت دی کی لوڑ ہے، تو پھر ٹردیاں ٹردیاں اولیاء دی کی ضرورت ہے،
کی خیال ہے؟ تو پھر ایتھے نہیں رکتے، پھر اگے ساڈا جملہ بھئی اگر یہ بریک اتنے ہی نہیں لگنی پھر بریک اتنے لان کی ضرورت نہیں، پھر کہو تیرے ماں پیو کی کی لوڑ ہے، پھر تیری کی لوڑ ہے؟ ہاں مطلب جی انج آ کے تو اتنے پھر ایتھے نہیں کھلونا نا، پھر تیری بھی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر تیرا کو مقصد ہے، اگر تیرا کو مقصد ہے، بے شک وہ کھانا ہی صحیح، بے شک وہ پینا ہی صحیح، بے شک وہ سونا ہی صحیح، بے شک وہ پیسے اکٹھا کرنا صحیح، اگر تیرا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا ہونا ضروری ہے اور تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے اللہ کے محبوب بندوں کا بھی کوئی مقصد ہے، حضور کے صحابہ کا بھی کوئی مقصد ہے، حضور کے اہل بیت کا بھی کوئی مقصد ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی ذات کا بھی کوئی مقصد ہے، اور صرف یہی نہیں رب کائنات کا بھی یقیناً کوئی مقصود اور مقصد ہے۔ اب اس تفصیل میں بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں صرف ایک چیز آپ کو بتا کے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبی اور رسول ضرورت کیوں ہے؟ سوال ہے نا۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دے دی ہے، ہم نے ریسرچ کر لی ہے، کمپیوٹر ہمارے پاس ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، لیپ ٹاپ ہمارے پاس ہے، آئی پیڈ ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، نیٹ ہمارے پاس ہے، 5G ہمارے پاس ہے، LTE ہمارے پاس، سارا کچھ ہے یار، پھر کی ضرورت ہے؟ آئے ہائے ہائے کیا ضرورت ہے؟ میں اس کے دو جواب دیتا ہوں، ایک جواب مختصر، ایک ذرا تفصیل۔ پہلا سوال کا جواب توجہ والا یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ تم کہتے ہو کہ یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ تم اپنی بات اور ریسرچ کو شروع کرتے ہو جب ماں کے نطفے میں، ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پکڑتا ہے، مائکروسکوپ سے تم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو، مائکرو الٹرا ساؤنڈ سے تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ قرآن پاک نے بھی بتایا ہوا ہے، تم میڈیکل سائنس سے پتہ چلاتے ہو کہ اس وقت یہ نطفہ کی شکل میں ہے، اب یہ جمع ہوا خون بن چکا ہے، اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے، اب اس میں ہڈیاں بن رہی ہیں، اب اس کی شکل بن گئی ہے، اب اس کی دل کی دھڑکن شروع ہو چکی ہے، اب اس کا بدن حرکت کرنے لگ گیا ہے، اب اس کی عمر اتنے ویکس ہو چکی ہے، اب یہ پیدا ہونے کے قریب آ گیا ہے، تو یہاں اس نطفے کے قرار پکڑنے سے شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب پیدا ہوتا ہے، بچپن آ جاتا ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، بڑھیپا آ جاتا ہے، ادھیڑ عمر آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو نے اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے روشنی بھی بنا لی ہے، جہاز بھی بنا لیا ہے، جٹ تیاری بھی بنا لیے ہیں، زمین آسمان کی ہر سہولت تو نے بنا لی ہے، کپڑے دھونے والی مشین تو بنا لی، آٹا گنن والی تو بنا لی، اپنے آپ کو دبان والی مشین تو بنا لی، سفر کرنے والی تو بنا لی، گل سنن والی تو بنا لی، ہر چیز تو بنا لی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جدوں تیری روح نکل جاندی تے تو بھاویں بدن نو ساڑ لے، بھاویں زمین ہی دبا دے، میرا سوال یہ ہے کہ نطفہ قرار پکڑنے سے پہلے کہاں تھا اور قبر میں مرنے کے بعد، جانے کے بعد کہاں جا؟ سوال ہے نا؟ کیا مطلب تو آیا کہاں سے اور جائے گا کہاں؟ تو نے یہ سمجھ لیا کہ زمین پہ قدم رکھا، مرنے تک جو مرضی کر لوا، نہ کو پوچھنے والا، نہ کو تکن والا، نہ کو پڑھن والا، نہ کو گل کرن والا، جو مرضی کرا۔ اگر یہی بات ہے تو تجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ حیوان بھی تو یہی کرتا ہے، اس کا جو دل کرتا ہے کھا لیتا ہے، جہاں دی کرتا ہے موت کر دیتا ہے، جیسے جس کے اوپر کرتا ہے جا کے اس سے تعلق قائم کر لیتا ہے، سارا کچھ وہ کرتا ہے۔ اور اگر یہی ہے تو پھر اے انسان تجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ تو کہے گا ہاں میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو سب سے افضل ہوں، میری شکل سب سے اچھی ہے، میری عقل سب سے اچھی ہے، میں ناطق ہوں، میں سمجھنے والا ہوں۔ اس کا مطلب اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو حیوان عام نہیں ہے، تو انسان ہے، تو پھر فرق کرنے والی کوئی چیز بھی تو لانا کہ تیرے اور ان میں فرق کیا ہے؟ فرق نطق کا ہے، انسان ناطق ہونے کا ہے، فہم کامل ہونے کا ہے، عقل ہونے کا ہے، شعور ہونے کا ہے، ان ساری چیزوں کا فرق ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب تو یہ سوچتا ہے
کہ میرا نفع کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، یہ سردی ہے، یہ گرمی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ بیماری ہے، یہ شفا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، یہ پانی گرم ہے، یہ میٹھا ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہے، یہ گرم ہے، یہ کھانا لذیذ ہے، یہ کھانا کڑوا ہے، یہ باسی ہے، یہ سارا کچھ اگر تجھے سمجھ ہے تو پھر تیری عقل اس طرف کیوں نہیں آتی ہے کہ تو آیا کہاں سے ہے، تو نے جانا کہاں؟ جب تو اس پہ غور کرے گا پھر تو لے کے آئے گا مائکروسکوپ لے کے آئے گا، تو میڈیکل ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کر آئے گا، تو سائنس کی ٹیکنالوجی لے کر آئے گا، تو دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز کو لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے جناب کی، فضیلت والی محبت والی بات، نبی کی ضرورت کیوں ہے یہ سمجھانے چلا ہوں میں آپ کو، نبی کی ضرورت کیوں ہے یہ سمجھانے چلا ہوں آپ کو۔ جب ان سوالوں کا جواب تو لینا چاہے گا تو پوچھنا چاہے گا عقل سلیم کے ساتھ کہ بھئی یکدم یہ اتنا اچھا انسان کیسے بن گیا ہے، 70-80 سال گزارنے کے بعد مٹی میں مل کے گیا کہاں ہے، آیا کہاں سے ہے، جانا کدھر ہے، یہ منظر کیا ہے، یہ کیفیت کیا ہے۔ جب تو اس کا سوال کا جواب ڈھونڈنے لگے گا، اب اس کے بعد تو دنیا میں اپنی جدید ریسرچ لے کے آ جا، میڈیکل سائنس کی ریسرچ لے کے آ جا، تو دنیا کی کوئی بھی ریسرچ لے کر آ جا، وہ تیرے نطفے کے قرار پکڑنے سے تو بتائے گا، مرنے تک تو تجھے بتائے گا، وہ تو تجھے یہ بھی نہیں بتائے گا کہ تیری روح کدھر ہے۔ اگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس نے ایٹم بم بنا لیا ہے، اس نے ہوا کو قابو کر لیا ہے، اس نے ٹمپریچر کو قابو میں کر لیا ہے، اس نے اتنے بڑے ٹینک ایٹم بم تک بنا لیے ہیں، تو پھر روح کو قابو کر کے دکھائے نا، ذرا پکڑ کے دکھائے تو صحیح، جب نکل رہی ہوتی ہے تو پھر بتائے تو صحیح، ذرا نکل کے روک کے تو دکھائے۔ نہ تیرا اختیار نطفہ کے قرار پکڑنے پیدا ہونے سے پہلے ہے، نہ روح کے نکلنے کے بعد ہے، پھر سوچنا چاہیے نا کہ تو آیا کہاں سے ہے، تو جائے گا کہاں سے۔ دنیا کی ساری ایڈوانس ٹیکنالوجیز لے کے آ جا، ساری ترقی یافتہ ساری مشینیں، تیرے پاس جتنا کچھ ہے وہ سارے کا سارا لے کے آ جا، تجھے نہ اس سے پہلے کا جواب ملے گا نہ اس کے بعد کا ملے گا، تجھے نہ اس سے پہلے کا جواب ملے گا نہ اس کے بعد کا جواب ملے گا۔ لیکن سوال تو اپنی جگہ موجود ہے، آئے ہائے ہائے، جب سوال اپنی جگہ موجود ہے تو پھر حضور کے غلام آئیں گے، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئیں گے، حضور کے امتی آئیں گے، پھر ہم غلامان مصطفیٰ آئیں گے، پھر آپ و شاکان مصطفیٰ آئیں گے، پھر علماء آئیں گے، پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری آئیں گے، حضور پیر سیاد لجپال آئیں گے، حضور بابا فرید آئیں، فرمایا آؤ میں تانوں دسدا کیا ہے۔ کہاں سے بتائے گا؟ اس نے کہا ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، ہمیں جنہوں نے بتایا ہے۔ آپ پھر قرآن کو الحمدللہ سے پڑھنا شروع کر دے، وہ ناس تک پڑھ لے، الحمدللہ سے پڑھنا شروع کر دے، وہ ناس تک پڑھ لے، وہ تیرے پیدا ہونے کی بات بھی کرے گا، تیرے مرنے کی بات بھی کرے گا، دنیا میں تیری زندگی کی بات کرے گا، تیرے اخلاق کی بھی بات کرے گا، لیکن دنیا کی تمام ٹیکنالوجیز وہ پیدا ہونے سے مرنے تک بات کریں گے، لیکن اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں قرآن کی زبان میں یہ ارشاد فرما کے بتائے گا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ قرآن تمہیں پڑھ کر بتائے گا، هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن پڑھ کے تمہیں بتائے گا، سنائے گا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قرآن تمہیں پڑھ کر بتائے گا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن تمہیں پڑھ کر پڑھ دے، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه۔
پھر قرآن تمہیں پڑھ پڑھ کے اپنی آیات کے ذریعے تمہیں ان سارے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دے گا، تمہیں بتائے گا کہ ہاں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم عالم ارواح میں ایک روح کی شکل میں تھے، اللہ نے تم سے وعدہ لیا، میں آیات کا مفہوم آپ کو سنانے لگا ہوں، قرآن پاک تمہیں بتائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں پڑھ کر بتائیں گے، یہ حضور کے ارشادات بتائیں گے کہ تمہیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس میں اپنی پسندیدہ روح کو پھونکا ہوا ہے، پھر اللہ نے ان کی صلب میں تمام انسانوں کو پیدا کیا ہوا ہے، پھر ان کی صلب سے نکال کر ان سے اپنی وعدانیت اور ربوبیت کا وعدہ لیا ہوا ہے، ہم سب نے الست بربکم اس کے جواب میں بلا کی صدا لگائی ہوئی ہے، ہم اللہ کی وعدانیت کی تلاش اپنی فطرت میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، فرمایا قرآن تمہیں بتائے گا، محبوب کائنات تمہیں بتائیں گے کہ تیرا آغاز دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکلنے سے نہیں ہے، تیرا آغاز تو حضرت آدم اور عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ صرف قرآن بتائے گا یا نبی کا فرمان بتائے گا؟ ان کا جواب لینے کے لیے، ان سب سوالوں کا جواب لینے کے لیے میں نے کہا نبی کی ضرورت کیوں ہے، نبی کی وحی کی حاجت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان باتوں کا جواب نبی کے سوا، وحی کے سوا، قرآن اور اللہ کے کلام کے سوا دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ دنیا کی بات تو سارے کرتے ہیں، فرمایا پھر جب مر جاؤ گے سمجھ آ گئی، کوئی تمہیں ٹیکنالوجی ہے ہڈی لے آ کے سمجھ آ گئی، لیبارٹری رکھ دو سمجھ آ گئی، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بتا سکتی۔ فرعون کا بدن احرام مصر میں محفوظ ہے، اللہ نے اس کو اپنی نشانی کہا ہے، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، فرمایا ہم اس کے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے تاکہ یہ ہماری قدرت کی نشانی بنے، پتہ چلے کہ ہم کتنے قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کا بدن آج بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید پڑھ کر سناتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون کو ہر صبح شام آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس کا بدن تو وہاں پہ محفوظ ہے۔ اس کے جسم کو کوئی بھی مائکروسکوپ لگا کے دیکھ لیں، ٹیلیسکوپ لگا کے دیکھ لیں، اس کا بدن تو پڑا ہوا ہے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ تمہاری نظر میں اس کا بدن اسی طرح پڑا ہوا ہے، لیکن وہ صبح بھی آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، وہ شام کو بھی آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ جواب تمہیں قرآن دے گا۔ یہ کہتے ہیں مر کے جناب مٹی مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا جی رب دی منن دی ہور کو گل نہیں، ذرا موت کو لو بھج کے تکا دیو۔ اگر ایڈی تو طاقت آ گئی ہے موت سے بھاگ کے دکھا دو۔ اور سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فرمایا ایڈے جنے بن گئے ہو نا تو پھر زمین آسمان دے کنارے ذرا بھج کے تکا دو، نکل کے تکا دو، جہاز اڑا کے ذرا آسمان تو باہر تو نکل کے تکاؤ، جتنے مرضی ٹور جاؤ، قدرت اللہ کی تمہیں پکڑ کے رہے گی، جہاں بھی چلے جاؤ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا بڑے تو بڑے مضبوط کل ہیں، جب اپنے آپ کو بند کر لو موت تو آ کے رہے گی۔ انگریزاں جناب نا ڈاکٹراں بندے نو مرن تو بچان لئی بالکل سیل جس میں سے ہوا کبھی گزر نہ ہو اس طرح کے شیشوں میں انسان کو بند کر کے رکھ دیا کہ اس کی روح نکل نہ سکے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب روح نکلنی تھی شیشے ٹوٹے، روح نکل گئے، دیکھتے رہ گئے کیا ہو۔ یہ ہے اللہ کا شان، یہ اللہ کی قدرت۔ ان ساری باتوں کا جواب آپ کو یا اللہ کا قرآن دے گا یا نبی کا فرمان دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے پہلے کی بات بھی بتا دی، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم جب مرنے کے قریب آؤ گے موت کے فرشتے آ جائیں گے، اعمال اچھے ہوں گے اچھی شکل میں آئیں گے، اعمال برے ہوں گے بری شکل میں آئیں گے، روح لے کر کہاں لے جائے گی، کہاں رکھی جائے گی؟ قبر میں جب رکھ دیے جاؤ گے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا تم سے 3 سوال کیے جائیں گے، سوالوں کے جواب صحیح دے دو گے قبر وسیع ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم تمہیں ڈھانپ لے گا۔ اور صرف یہی نہیں، پھر تم رہے گا راحت میں رہو گے، تکلیف میں رہو گے۔ پھر ایک دن آئے گا جب اللہ رب العزت قیامت کو قائم کرے گا، پھر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر سوال و جواب ہوگا، پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہوگا، پھر جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا۔ ان سارے سوالوں کا جواب میرے اور آپ کے عالم ارواح میں روح کے پیدا ہونے سے لے کے جنت میں جانے تک اگر کوئی دے سکتا ہے تو یا اللہ کا قرآن دے سکتا ہے یا نبی کا فرمان۔
تو جب پہلے کا علم بھی انہوں نے دیا، بعد کا بھی انہوں نے دیا، تو درمیان والا بھی تو پھر انہوں نے دیتا نا جناب۔ جب پہلے اختیار نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں ہے، تو پھر آج اپنے آپ کو اپنے نفس امارہ کے سپرد نہ کیجئے، اپنی مرضی کے سپرد نہ کیجئے، بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے سپرد کر دیجئے۔ آج اپنے جسم پر اپنی مرضی نہ چلائیے، اپنی مرضی نہ چلائیے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو چلاؤ، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلاؤ۔ 50-60 سال لگ دیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، اللہ کریم فرماتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال، مقدارہ 50,000 سنہ۔ 50,000 سال کے مقابلے میں 50 سال بھی کی حیثیت ہے بھائی۔ آج اس تھوڑی سی زندگی میں نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کو تسلیم کرتے ہوئے اس تھوڑے سے وقت کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزاریے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی غلامی میں۔ اور میں نے جیسے شروع میں کہا، خالی نعرے لاننا نہیں گل بڑھنی، بالکل خوش فہمی جو نکلو خدا دا نہ لو، سمجھ آیا کہ خام خیالی سے نکلو۔ میں نے پہلے کہا کہ بھئی حضور کے میلاد کی تو کیا بات ہے یار، سبحان اللہ، کتنی برکت، کتنا ثواب ہے، لیکن نبی علیہ السلام یاد رکھنا اپنی نعتیں سنوانے کے لیے نہیں تشریف لائے، وہ نمازیں پڑھوانے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ اچھے اخلاق سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ لوگوں کی تعظیم، خدمت اور محبت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا پیغام ہے، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ یہی پیغام میں حضور فیض عالم کی بارگاہ سے، داتا کی نگری سے لے کر آیا ہوں، یہی پیغام حضور پیر سال غریب نواز کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں، اور یہی پیغام خود اپنی حیثیت سے بھی آپ کی خدمت کے سپرد کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مقصد تربیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے۔ جب اللہ نے اتنی عظمتوں والا نبی ہمیں عطا کر دیا ہے، اتنی شانوں والا نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر دیا ہے، تو پھر حق تو یہ ہے کہ پھر ہم صبح بھی ان کا کہنا مانیں، شام بھی ان کا کہنا مانیں، ان کی غلامی میں زندگی بسر ہو جائے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، دو جہاں در گوشۂ دامان اوست۔ فرمایا جو حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے نا، اسے دنیا کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پوری کائنات اس کی جھولی کے کونے میں آ جاتی ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، دو جہاں در گوشۂ دامان اوست۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے علمی خطاب سے نواز رہے تھے۔ خالق کائنات آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ اہل سنت پہ سلامت رکھے۔